آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں موجود قانون نافذ کرنے والا ادارہ پولیس کس طرح خود لاء کی وائلیشن کر رہا ہے۔ ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے جو اس موضوع کے اوپر بات کرے یا اس کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ آج کا میرا موضوع اسپیسیفکلی پولیس کی بنائی ہوئی ایس او پی کے بارے میں ہے، جس ایس او پی کے تحت پولیس کسی بھی درخواست کے اوپر مقدمہ درج کرتی ہے۔ اس ایس او پی کی کیا قانونی ویلیو ہے، کون سا ایسا قانون پولیس کو اس ایس او پی کی اجازت دیتا ہے کہ جو جنرل لاء ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہے، سیکشن 154 155 آف سی آر پی سی، اس کے ہوتے ہوئے پولیس کیوں اپنی اس ایس او پی کو فالو کر رہی ہے اور اس ایس او پی کے مطابق ہی مقدمہ کا اندراج کرتی ہے۔ آئی ایم سید علی طیب کاظمی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ۔ ویلکم ٹو اٹارنی آفیشیل، یور گو ٹو چینل فار لیگل انسائٹس اینڈ ایڈوائس۔ میری پریویس ویڈیو سے آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ کرمنل کیسز کی گائیڈنس کی یہ سیریز چل رہی ہے، جس میں آپ کو آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ کن پہلوؤں کو پورا کر کے اپلیکیشن لکھنی چاہیے، اپلیکیشن کس طرح پولیس اسٹیشن میں دینی چاہیے، ایویڈنسز کس طرح حاصل کر کے ہر تمام قانونی پہلو پورا کر کے کس طرح پولیس کے پاس ایک مقدمہ کو درج کرانے کے لیے آپ پروسیس کروا سکتے ہیں۔ مان لیتے ہیں کہ آپ نے ہر قانونی پہلو پورا کر لیا اور آپ نے اپلیکیشن ایز پر لیگل پروسیس پولیس اسٹیشن کے اندر گزار دی، لیکن اس کے باوجود پولیس لاء کی وائلیشن کر کے آپ کے مقدمہ کے اوپر ایف آئی آر درج کیوں نہیں کرتی؟ تھیوری وائز تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ سیکشن 154 اور 155 یہ دو offences اگر کسی جرم کی اطلاع ہم کسی پولیس اسٹیشن میں اورلی یا ریٹن فارم میں کسی اپلیکیشن کے ذریعے گزارتے ہیں تو پولیس کا کام ہے کہ ان سیکشنز کی بیس کے اوپر فوراً آپ کے مقدمہ کو درج کرنا۔ 154 میں پولیس فوراً ایف آئی آر درج کرتی ہے، جبکہ 155 میں کورٹ کی پرمیشن لینا ضروری ہوتی ہے۔ یہ آپ اپنے سامنے سکرین کے اوپر دیکھیں کہ یہ سیکشن 154 آف کوڈ آف کرمنل پروسیجر موجود ہے، جس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں ہر چیز واضح ہے کہ ہم نے کرائم کی کمپلین پولیس اسٹیشن کو کرنی ہے اور پولیس کا کام ہے انویسٹیگیشن کے بغیر اس کے اوپر ایف آئی آر درج کرنا اور ایف آئی آر درج کرنے کے بعد اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنا۔ ایون کہ اس کے اوپر سپیریئر کورٹ جس میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ہے، اس کے نمبر آف ججمنٹس موجود ہیں کہ پولیس پرائر ٹو رجسٹریشن آف ایف آئی آر انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی، لیکن پولیس اس اپنی ایس او پی کے تحت کیا کرتی ہے یہ آپ کو تھیوری وائز تو میں نے بتا دیا۔ اب پریکٹیکلی کیا دیکھنے کو ملتا ہے ایس او پی میں کہ سب سے پہلے جب درخواست گزار اپلیکیشن پولیس اسٹیشن میں دیتا ہے، اسے ایک ای ٹیگ نمبر لگا کر اس کی اپلیکیشن کو رکھ لیا جاتا ہے اور اسے ایک انکوائری آفیسر مارک کر دیا جاتا ہے، جس کا کام ہے کہ اس اپلیکیشن کے اوپر انکوائری کرنا۔ تو پہلی وائلیشن تو یہ آپ کے سامنے ہو گئی کہ ایف آئی آر درج کرنے کی بجائے انویسٹیگیشن اس کی سٹارٹ کر دی گئی۔ پھر بڑی مشکل سے آپ اس انکوائری آفیسر سے ملتے ہیں، اسے سارے کرائم کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، تو وہ آپ سے ملزمان کے رابطہ نمبر اور ان کے ایڈریس وغیرہ آپ سے معلوم کرتا ہے کہ تاکہ میں ان کو نوٹس سرو کروں، ان سے رابطہ کروں کہ وہ آئیں۔ جب تک میں آپ دونوں فریقین کی بلا مشافہ گفتگو آپس میں نہیں کرواتا، تب تک میں آپ کا مقدمہ درج نہیں کروں گا۔ اب کمپلیننٹ جو ہوتا ہے وہ سفر کرتا رہتا ہے، انکوائری آفیسر کی منتیں ترلے کرتا رہتا ہے کہ انہیں بلائیں، وہ بار بار ٹائم لیتے رہتے ہیں جو دوسرے فریقین ہیں۔ تو ایس او پی اس انکوائری آفیسر کو یہ اختیار دیتی ہے کہ 2 سے 3 دفعہ کے قریب آپ اسے بلائیں گے دوسرے فریقین کو، اگر وہ نہیں آتے تو پھر بھی ایف آئی آر درج نہیں کرنی، اور اگر وہ فریقین آ بھی گئے، ان کی بلا مشافہ گفتگو کرا دی گئی آمنے سامنے بٹھا کر، اور رزلٹ یہ نکلا کہ یہ ایف آئی آر کرمنل ایکٹیویٹی بھی ہوئی ہے، یہ کرائم رپورٹ کر دیا گیا ٹائملی، اس کے باوجود آئی او جو انکوائری اس ٹائم آفیسر ہوتا ہے وہ آپ کا مقدمہ درج نہیں کرے گا۔ ایس او پی کی نیکسٹ سٹیج یہ آ جائے گی کہ وہ آپ کو ایس ایچ او کے سامنے پیش کرے گا، آپ ایس ایچ او صاحب کے پاس پیش ہو کے دونوں فریقین پھر اپنا اپنا موقف ایس ایچ او کے سامنے رکھیں گے۔ ایس ایچ او صاحب کے پاس بھی آپ نے ٹائم نکال کے اتنا سفر کر کے انکوائری فیس کی اور ثابت کیا کہ یہ کرائم ان ملزمان نے کمٹ کیا ہے، اس کے باوجود ایس ایچ او آپ کے ایف آئی آر درج نہیں کرے گا۔
نیکسٹ ایس او پی کے مطابق جو آپ کے متعلقہ علاقے کے یا ڈی ایس پی یا اے ایس پی کے پاس آپ کو پیش کیا جائے گا، اور اے ایس پی صاحب پھر سے اس موضوع کے اوپر، اس کرائم کے اوپر آپ سے تفصیل میں دوبارہ انویسٹیگیشن کریں گے، اور پھر جا کے اگر کوئی صداقت اس اپلیکیشن کے اوپر پائی گئی تو مقدمہ درج کریں گے۔ یہ کہاں سے بنائی گئی ایس او پی؟ کیا اس ایس او پی کے تحت کسی بھی انسان کو، کسی شخص کے ساتھ کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے اسے انصاف مل سکتا ہے اتنی لمبی ایس او پی کو فیس کرنے کے بعد؟ نمبر آف کرائمز کی رپورٹس پولیس اسٹیشنز میں فائل کی جاتی ہیں، ان کمپلینٹس کے اوپر اس ایس او پی میں سے ایک غریب انسان کو کیسے انصاف ملے گا؟ جس کا اثر و رسوخ ہے وہ تو اس ایس او پی میں سے لازمی انصاف لے لے گا۔ یہ اس ایس او پی کی ریالٹی ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اس ایس او پی کا کوئی قانون اس ایس او پی کی اجازت نہیں دیتا، یہ خود ساختہ پولیس کی بنائی ہوئی ڈپارٹمنٹل ایس او پی ہے۔ مجھے تو اس ایس او پی کے اندر صرف یہی نظر آتا ہے کہ آپ فائنینشلی اگر ٹھیک ہیں، آپ کا اثر و رسوخ ہے، تب آپ اس نظام کے اندر، اس ایس او پی کے اندر سپیڈی اپنی درخواست کے اوپر مقدمے کو درج کروا سکتے ہیں، ورنہ تو مجھے کوئی حالات نظر نہیں آتے۔ اس کے بارے میں آپ کمنٹس میں اپنی رائے بھی دیجیے گا، وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر ہر چیز قانون کے مطابق کی جاتی، قانون بھی وہ جو انگریز ہم پہ بلا کر کے چلے گئے، 1862 کا قانون ہمارے پاکستان میں موجود ہے، یہی قانون انڈیا نے بھی اڈاپٹ کیا، اس نے اپنے نظام کے مطابق، اپنے ملک کے مطابق اس میں کافی چیزیں چینج کر لی، اور ہم تو آپ کو پتہ ہے یہی اگر قانون پاکستان کے کسی بندے نے بنایا ہوتا تو وہ اسی طرح پولیس کے ایس او پی کی طرح ہوتا جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب اگر قانونی پہلو سے ہم اسی معاملے کو دیکھیں کہ یہ معاملہ کس طرح ہوتا اگر یہ قانونی طور پہ سب ہوتا، اگر کوئی شخص پولیس کو کمپلین کرتا کہ یہ کرائم کمٹ ہوا اور اس کے اوپر فوراً ایف آئی آر دے دی جاتی، انویسٹیگیشن آفیسر اس ایف آئی آر کے اوپر انویسٹیگیٹ کرتا معاملے کو اور دیکھتا کہ اس میں صداقت ہے یا یہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ اگر اس میں جھوٹ پایا جاتا تو انویسٹیگیشن آفیسر سمپلی ایکیوز کو بے گناہ کر دیتا، اس مقدمہ کی اخراج بناتا کہ یہ مقدمہ نہیں چلنے کے قابل، اسے خارج کیا جاتا ہے، یہ میری انویسٹیگیشن کہتی ہے، اور عدالت میں لے جاتا۔ اگر دوسرے فریق کو کسی قسم کا کوئی عذر ہوتا یا اس کے پاس یہ معاملہ ہوتا کہ پولیس نے انویسٹیگیشن صحیح نہیں کی، تو وہ جج صاحب کو بتاتا، ایویڈنسز پرووائڈ کرتا، تو اس کے مطابق کیس یا خارج ہو جاتا یا کیس وہ عدالت حضور اپنے مطابق دیکھتی قانون کے مطابق، اور اس کیس کو چلاتی رہتی پولیس کی انویسٹیگیشن سے ڈس ایگری کر کے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ جو اس نے یہ کمپلین فائل کی ہے، اس کمپلیننٹ نے یہ کمپلینٹ فالز ہے، فریولس ہے، اس نے ایک جھوٹی ایف آئی آر کروائی ہے، اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے؟ 182 سیکشن آف سی آر پی سی، کوڈ آف کرمنل پروسیجر ایکٹ 1862، اس کے اندر یہ واضح درج ہے 182 سیکشن کے اندر کہ اگر کوئی شخص فالس ایف آئی آر کرواتا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ تو کیا آپ کے سامنے زندگی میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو کسی جھوٹی ایف آئی آر کی بابت، جس شخص نے وہ جھوٹی ایف آئی آر کرائی ہے اس کے خلاف کبھی ایف آئی آر ہوتے ہوئے نظر آئی ہو؟ اگر یہ پولیس قانون کے مطابق سب کچھ جو وہ انگریز قانون بنا گئے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے، اور جو شخص ایسی جھوٹی ایف آئی آر دیتا اس کے خلاف بھی یہ 182 کی کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کرتے، تو ہمارے ملک کے اندر یہ جھوٹی ایف آئی آریں، یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی دیکھنے کو نہ ملتی۔ اگر آپ ہماری انہی ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے ملک کے اندر سب کچھ خراب ہے، کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے، ہر ادارہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے اور اپنی اپنی ایس او پی بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم جس موضوع کے اوپر موجود تھے اسے لے کے چلیں گے کہ اگر پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی، یہ جو ایس او پی ہے، اسی ایس او پی کو لے کر تو ہم کس طرح عدالت حضور سے رجوع کر سکتے ہیں، اور وہاں پر کیسے عدالت کو سارے ایویڈنسز، ساری چیزیں پرووائڈ کر ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی ان حالات کا سامنا کیا تو اپنی سٹوری کو کمنٹس کے اندر لازمی بتائیے گا، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو انفارمیٹو پایا تو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔